اساں قیدی تخت سیاست دے باعث سہیل وڑائج۔ انتخابات کا سفر مکمل ہوا، اب حالات بدلنے چاہیے۔ موسم سرما بھی رخصت ہو رہا ہے، بہار کی آمد ہے، کلیاں چٹکنے لگی ہیں، پھول کھلنے کو ہیں، اب ملک اور سیاست میں بھی بہار آنی چاہیے۔ ہماری صحافت کی پرانی روایت ہے کہ جب بھی کوئی اہل سیاست جیل میں جائے تو اس کے ساتھ اختلافات ختم کر کے اس کا ساتھ دیا جائے۔ میں سال ہر سال سے اسی روایت پر کاربند ہوں۔ آصف زرداری جب جب جیل گئے میں نے ان پر لکھا، آخری جیل کے دوران کالم وہ سوتیلا ہے لکھا۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں ہر ملاقات میں یہ کالم یاد رہتا ہے۔ نواز شریف جیل میں گئے تو لکھا، اگر وہ مر گیا تو نواز شریف کی یادداشت بہت بہتر ہے۔ آج کل تو میری ان سے ملاقات کو کئی ماہ گزر چکے ہیں، لیکن پہلے ہر ملاقات میں وہ میرے کالموں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ رانا ثناء اللہ کی جیل کے دوران بھی لکھا، انہوں نے مکہ و مکرمہ سے عمرہ کے دوران مجھے فون کر کے اس کالم کا شکریہ ادا کیا۔ جیل جانے والے سیاستدانوں پر میں نے درجنوں کالم لکھے ہیں۔ آج کا کالم تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اسیروں کے نام ہے۔ 9 مئی کا واقعہ قابل مذمت ہے، مگر 8 فروری کے مینڈیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عوام الناس نے اس فروگزاشت کو قابل اعتنا نہیں سمجھا اور عمران خان کو قطار اندر قطار ووٹ ڈالے ہیں۔ اگر کسی غلطی پر عوامی گواہی میسر نہ آئے تو وہ غلطی بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد ایک نئے دور کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ منتقل کیا جائے۔ وہ کوئی غدار یا شر پسند نہیں، انہیں بھرپور عوامی مینڈیٹ ملا ہے۔ ان کی نظر بندی کے دوران مقتدرہ کا نمائندہ وفد جا کر ان سے ملے اور مقتدرہ انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کرے۔ انہیں سیکیورٹی صورتحال اور سیاسی ماحول کے بارے میں بریف کیا جائے۔ اسی طرح اہل سیاست بھی ان سے رابطہ کر کے مستقبل کے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یاد کریں کہ 1977 میں قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی میں خونی جنگ جاری تھی۔ قومی اتحاد کی قیادت جیلوں میں بند تھی، مگر پھر ان کو سہالہ ریسٹ ہاؤس منتقل کر کے مذاکرات شروع کیے گئے۔ اب بھی ملکی استحکام، سیاسی ساکھ اور معاشی مستقبل کے لیے ایسا کرنا اشد ضروری ہے۔ عمران خان خوشحال اور پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایچیسن کالج اور آکسفورڈ میں پڑھے، کرکٹ میں آئے تو سیلیبریٹی بن گئے۔ ان کے لیے جیل کاٹنا بہت مشکل ہوگا، مگر وہ بہادری اور ثابت قدمی دکھا رہے ہیں۔ 8 فروری کے بعد اب سیاسی جماعتیں اقتدار میں آئیں گی۔ مقتدرہ کا غصہ بھی اب ٹھنڈا ہو جانا چاہیے اور عمران خان کے ساتھ ہونے والا سوتیلا سلوک اب ختم ہونا چاہیے۔ پہلے مرحلے کے طور پر انہیں جیل سے نکال کر نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ وہ میاں والی سے منتخب ہو کر پارلیمان میں بھی آئیں۔ فرض کریں میری یہ تجویز مان لی جائے تو یکا یک ملک میں کشیدگی کا ماحول بدل جائے گا اور ریاست اپنی بھرپور توجہ معیشت کی بہتری کی طرف مرکوز کر سکے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مقتدرہ اور عمران خان میں ذاتی اختلافات تو ہیں، پالیسی اختلافات کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اس رابطے میں دونوں طرف سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح باقی سیاسی اسیران جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کو اہل لاہور دہائیوں سے جانتے ہیں۔ یہ شر پسند نہیں، ہاں پارٹی کے وفادار ہو سکتے ہیں۔ انہیں جیلوں میں بند ہوئے مہینوں ہو چکے، اب ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ وہ سیاست میں واپس آئیں گے تو اس سے اعتدال آئے گا۔ اسی طرح روپوش حماد اظہر اور اسلم اقبال کو ان کے حلقہ نیابت نے اعتماد کا ووٹ دیا ہے۔ یہ دونوں نوجوان ہیں، ان کا سیاسی مستقبل روشن ہے، ان کے لیے جمہوری راستہ کھولنا چاہیے۔ پنجاب اور صوبے خیبر پختونخوا بھر میں دیگر گرفتار اور روپوش رہنماؤں کے حوالے سے بھی اب پالیسی بدلنی چاہیے تاکہ نئی جمہوری سفر کا آغاز اچھے اور بھرپور طریقے سے ہو سکے۔ مقتدرہ نے اب تک تمام حربے آزما لیے، مگر نہ ووٹ بینک ٹوٹا، نہ سیاسی امیج پر فرق پڑا۔ میری شروع سے ہی آجزانہ رائے تھی کہ انتظامی ہتھ کنڈوں سے ووٹ بینک نہیں ٹوٹتا، ووٹ بینک صرف سیاست سے ہی بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ تحریک انصاف کا ووٹ بینک تب ٹوٹے گا جب لوگ ان کی کارکردگی سے مایوس ہوں گے۔ سیاست کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں تحریک عدم اعتماد کے بعد سے مسلسل یہ عرض کرتا آیا ہوں کہ ملک کے آگے بڑھنے کا واحد راستہ مصالحت ہے۔ یہی بات میں نے اور میرے ساتھیوں نے عمران خان اور نواز شریف سے الگ الگ ملاقاتوں میں کی۔ مقتدرہ سے بھی بارہا یہ گزارش کی کہ پی ٹی فضل کی طرح صرف جبر سے نہیں، پی ٹی عنایت کی طرح مہربانی سے بھی کام لے۔ جو لوگ مقتدرہ کے کہنے پر تحریک انصاف چھوڑ گئے وہ کہیں کے نہ رہے، چاہے وہ چودھری فواد ہوں، فیاض الحسن چوہان ہوں یا فردوس عاشق آوان۔ اسی طرح جہانگیر ترین اور پرویز خٹک بیچارے سیاست سے ہی آؤٹ ہو گئے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ مقتدرہ کی پالیسیوں میں کوئی بہت بڑی خامی ہے۔ الیکشن کے نتائج بھی ان کی مرضی کے بالکل الٹ نکلے ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی پالیسیاں اور حکمت عملی بدلیں؟ سیاست کو اہل سیاست پر چھوڑیں اور وہ اپنے اصلی کام کی طرف توجہ دیں۔ اگر تاریخ سے سبق سیکھا جائے تو جو کچھ بھٹو کے ساتھ ہوا وہی آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔
بھٹو کی سیاست کو 11 سالہ ضیائی آمریت میں ہر طرح سے مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن بھٹو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے اور اس کی جماعت ایک بار پھر سندھ میں حکومت بنائے گی اور مرکز میں صدارت بھی انہیں ملے گی۔ دوسری طرف جنرل ضیاء الحق کے وارث اعجاز الحق کو پورے پاکستان میں صرف ایک نشست ملی ہے، اور وہ بھی جنرل ضیاء کے نام پر نہیں بلکہ بہاول نگر کی آرائیں برادری کی سرپرستی کی بنیاد پر۔ آج کی مقتدرہ اور عدلیہ ضیائی دور سے کہیں سمجھدار، روشن خیال اور ترقی پسند ہے۔ انہیں چاہیے کہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔ سیاسی قیادت بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ عمران خان بڑے پکے محب وطن ہیں۔ تازہ مینڈیٹ نے ان کی مقبولیت پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ انہیں بھی اب ریاست کے ساتھ تعاون کا راستہ کھولنا چاہیے۔ مقتدرہ سے لڑائیاں اور گالی گلوچ کرنے والوں کی نہ سنیں، اور ایک بالغ النظر سیاستدان کی طرح ماضی کی تلخیاں بھلا کر تاریخ کا نیا ورق الٹیں۔ اس میں ملک و قوم اور عوام کی بھلائی ہے۔